بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ درائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد قدیم بغداد 775 سے لے کر 932 عیسوی تک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ وہ شہر ہے جس کی تاریخ میں مثال دی جاتی تھی۔ اسے علم و ادب، فنون و ثقافت کا گہوارہ کہا جاتا تھا، اور مورخین نے اسے مسلم شان و شوکت کی ایک عظیم تہذیب اور برتر ثقافت کی یادگار لکھا ہے۔ مشہور ہے کہ ابو جعفر بن المنصور نے سن 762 میں بغداد کی بنیاد رکھی، اور ان کی بسائی ہوئی یہ بستی چند اشروں بعد دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین شہر بن گیا۔ اس زمانے میں بغداد کا چرچا سن کر ہندوستان سے لے کر مصر تک علم و فنون میں یکتا قابل باصلاحیت شخصیات اور دانائے وقت یہاں کا رخ کرنے لگے۔ ان میں ادیب و شاعر، فلسفی، مفکر، سائنسدان اور مختلف علوم کے ماہر شامل تھے۔ اس وقت تک وہاں کے مسلمانوں نے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا تھا، اور پھر یہ شہر ان قابل شخصیات کی آمد کے ساتھ علمی و ادبی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ شہر بغداد کے اندر خوبصورت بستیاں اور گاؤں موجود تھے، اور اسی شہر کے رہنے والے لوگ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم بغداد شہر کے شہری ہیں۔ بغداد کی خوبصورت گاؤں میں سے ایک گاؤں کے اندر ایک قاضی صاحب رہتے تھے۔ قاضی صاحب پورے بغداد کے اندر اپنے نام کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے۔ لوگ قاضی صاحب کو تو قاضی صاحب ہی کہہ کر بلاتے تھے، کیونکہ آپ کا نام لوگوں کے اندر اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ کبھی کسی کے اندر اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ کو آپ کے نام سے بلا سکیں۔ لیکن تاریخ میں قاضی صاحب کو قاضی ابن تراب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قاضی ابن تراب بغداد شہر کے مشہور شخصیات میں سے ایک تھے۔ قاضی ابن تراب کی زندگی میں بہت سے دلچسپ واقعات ہیں، لیکن ہم اس ویڈیو کے اندر چند واقعات کا ذکر کریں گے۔ قاضی صاحب کی ایک حویلی تھی۔ قاضی صاحب عدالت کے وقت کے بعد اپنی حویلی میں بیٹھ جاتے، اور لوگ آ کر آپ کی حویلی میں جمع ہو جاتے، اور سارا دن بیٹھ کر قاضی صاحب کی نصیحت بھری باتیں سنتے۔ قاضی صاحب کا ایک بولا گیا لفظ لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتا۔ ایک دن قاضی صاحب اپنی حویلی کے اندر موجود تھے، لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قاضی صاحب نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، میں تمہیں آج ایک ایسے استاد اور ایک منفرد بچے کا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر تم لوگوں کے دل نور سے منور ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے کہا، قاضی صاحب، آپ کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے کسی سونے یا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، اور ہم آپ کے یہ الفاظ سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا، آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ شہر بغداد کے ایک مشہور مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا۔ ایک دن امام صاحب بچوں کو ایک کمرے میں بیٹھ کر پڑھا رہے تھے کہ اچانک ایک بچہ اپنی صف میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، امام صاحب، میری جیب میں میری ماں نے ایک سکہ رکھا تھا، اور اب وہ سکہ میری جیب سے غائب ہو گیا۔ امام صاحب نے پوچھا، بیٹا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا سکہ کسی نے چوری کر لیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہ سکہ کہیں گر گیا ہو۔ تو اس بچے نے کہا، امام صاحب، میں نے وہ سکہ بڑا سنبھال کے رکھا تھا، ضرور کمرے کے اندر کسی ایک طالب علم نے چرایا ہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے کہا، چلو کوئی بات نہیں امام صاحب نے تمام بچوں کو کہا کہ تم اپنی صف میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنی آنکھیں بند کر لو، تاکہ جب میں تم بچوں کی تلاشی شروع کروں تو تمہیں پتہ نہ چلے کہ وہ سکہ کس طالب علم کی جیب میں موجود تھا۔ تمام بچے ایک قطار میں کھڑے ہو گئے، اور امام صاحب نے بچوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔
تلاشی کے دوران تیسرے یا چوتھے بچے کی جیب سے وہ سکہ نکل آیا، لیکن قاضی صاحب نے پھر بھی تلاشی جاری رکھی کہ کہیں بچوں کو ایسا نہ لگے کہ پہلے 3 یا 4 بچوں کے پاس ہی سکہ موجود تھا۔ لہذا قاضی صاحب نے پوری قطار کی تلاشی لینے کے بعد بچوں کو کہا کہ اپنی آنکھیں کھولو، کیونکہ کھویا ہوا سکہ مل گیا ہے۔ جب بچے نے وہ سکہ دیکھا تو بڑا خوش ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور اس واقعے کو تقریباً 15 سال گزر چکے تھے۔ اب اس بچے کی عمر تقریباً 25 سے 27 سال کے درمیان تھی۔ اب وہ ایک گبرو نوجوان ہو چکا تھا۔ ایک دن وہی بوڑھے مسجد کے امام صاحب اپنی جھونپڑی کے اندر آرام فرما رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار امام صاحب کی جھونپڑی کے دروازے پر رکا۔ امام صاحب کا چھوٹا سا ننھا سا پوتا باہر نکلا تو گھڑ سوار کو دیکھ کر اپنے دادا کو آواز لگائی، دادا جان، باہر کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ تو بوڑھے امام کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود باہر نکل کر آتے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیٹا، مہمانوں کو باہر نہیں کھڑا کیا کرتے، تم اندر لے آؤ۔ اس بچے نے اس گھوڑ سوار کو کہا، میرے دادا جان کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر آ جائیں۔ جب وہ نوجوان جو کہ گھوڑے پر سوار تھا جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر امام صاحب کے جسم میں طاقت آ گئی اور امام صاحب فوراً ہی اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس بچے کو گلے لگایا اور کہا، امام صاحب، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ امام صاحب نے کہا، بیٹا، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں کتنا عرصہ پڑھایا ہے۔ تو یہ سن کر اس بچے نے کہا، امام صاحب، کیا آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب ہماری جماعت میں ایک بچے کا سکہ گم ہو گیا تھا اور وہ سکہ ایک اور بچے کی جیب سے ملا تھا؟ لیکن امام صاحب، آپ نے جب اس بچے کی جیب سے سکہ نکالا تو آپ نے کبھی بھی اس سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ آپ کے نزدیک چوری جیسا کام بہت برا فعل سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے کبھی بھی اتنے سالوں کے دوران اس بچے کو نہیں ڈانٹا، کبھی اس بات کا اسے احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ اس نے چوری کی تھی۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ بچہ میں تھا، لیکن آپ نے اس بات کا مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں نے وہ چوری کی تھی۔ آپ کا رویہ میرے ساتھ پہلے بھی ویسا تھا اور بعد میں بھی ویسا رہا، حالانکہ میں خود اندر اندر پچھتا رہا تھا اور خود کو کوستا رہا۔ تو یہ سن کر اس امام صاحب نے ایک قیمتی لفظ کہا۔ اس نے کہا، بیٹا، جب میں نے بچوں کو قطار میں کھڑا کیا اور ان کو آنکھیں بند کرنے کا کہا تو اس دوران صرف بچوں نے آنکھیں بند نہیں کی تھیں، بلکہ میں نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لی تھیں تاکہ مجھے بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے کس کی جیب سے سکہ نکالا۔ یہ سن کر اس نوجوان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہا، امام صاحب، شاید آپ اس وقت اپنی آنکھیں بند نہ کرتے اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ میں نے ہی سکہ چرایا تھا تو شاید آج میں اس مقام پر نہیں ہوتا۔ آج میں شہر بغداد کے قاضی کے پاس ایک خاص عہدے پر موجود ہوں اور آپ مجھے دعا دیں، انشاءاللہ ایک دن میں شہر بغداد کے اندر قاضی بھی بن جاؤں گا۔ یہ سن کر امام مسجد نے اسے دعا دی اور پھر وہی نوجوان شہر بغداد کا قاضی بن گیا۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو گئے اور کہا، قاضی صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بچے نے 55 میں تعلیم کے دوران چوری کی اور پھر وہی بچہ بڑا ہو کر قاضی بن گیا، اور آج وہ قاضی کہاں ہے؟ ہم ان سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا، تمہیں ان سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ قاضی صاحب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور کہا، قاضی صاحب، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کے انصاف کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ شاید آپ نے بچپن میں ایک سکہ چرایا تھا۔ تو قاضی صاحب نے کہا، یہ سب بدلاؤ صرف امام صاحب کی وجہ سے مجھ میں آیا تھا۔ اگر وہ اس دن سب بچوں کے سامنے تلاشی لیتے اور میری جیب سے اگر وہ سکہ نکلتا تو شاید میں اس شرمندگی میں کبھی بھی آگے نہ بڑھ پاتا، لیکن اس دن امام صاحب نے آنکھیں بند کرنے کا کہا
تو میں خود ہی خود کو کوستا رہا، لیکن سب بچوں کے سامنے میرا بھرم نہیں ٹوٹا، اور میں نے اس دن سے ٹھان لیا کہ میں ایک دن بہت بڑے عہدے پر مقام حاصل کروں گا۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو گئے اور کہا، قاضی صاحب، ہم آپ کا یہ دلچسپ واقعہ سن کر بڑے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اتنے میں قاضی صاحب نے کہا، چونکہ بغداد کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، لہٰذا میرے پاس 3 شاگرد ہیں، اور وہ تینوں میرے بعد قاضی کے عہدے پر فائز ہونے کے خواہش مند ہیں۔ اگر آپ لوگ مجھ یہ مشورہ دیں کہ آخر میں ان تینوں میں سے ایسا کون سا امتحان لوں کہ مجھے پتہ چلے کہ ان تینوں میں سے کون سب سے عادل، رحم دل اور انصاف پسند ہے، کیونکہ کبھی بھی ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ بے شک وہ تینوں میرے شاگرد ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تینوں کے خیالات، تینوں کی سوچ ایک جیسی ہو۔ تو یہ سن کر سبھی لوگوں نے کہا، قاضی صاحب، آپ تجربے کار انسان ہیں، ہم تو خود آپ کے قیمتی الفاظ سننے کے لیے آپ کی محفل میں ہر روز آ جاتے ہیں، آپ ہی کوئی طریقہ نکالیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں اپنے 3 شاگردوں سے ایک امتحان لوں گا، اور اس امتحان کے دوران میرے ان 3 شاگردوں کے علاوہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ سب لوگ خاموش رہ کر یہ سارا منظر دیکھیں گے۔ اب سارے لوگ جو کہ اس وقت قاضی کی محفل کے اندر جمع تھے، قاضی صاحب کا دلچسپ واقعہ سن رہے تھے۔ قاضی صاحب نے اپنے تینوں شاگردوں کو اپنے پاس بلایا۔ سب سے بڑے شاگرد کا نام قریجہ تھا، دوسرے کا نام عماد تھا، تیسرے کا نام حسن تھا۔ قاضی صاحب نے اپنے تینوں شاگردوں کو کہا کہ بے شک میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میرے بعد تم تینوں میں سے کوئی ایک ہی یہ عہدہ سنبھالے گا، لیکن یہ عہدہ، یہ منصب بہت بڑا ہے، کیونکہ ایک قاضی کا فیصلہ لوہے کی لکیر ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تم تینوں میں سے کسی ایسے انسان کے پاس یہ عہدہ چلا جائے یہ اس عہدے کے اہل نہ ہو، اور اگر ایسا ہو گیا تو مجھے اپنے قبر میں بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔ اب تینوں شاگرد قاضی صاحب کے سامنے بیٹھ گئے، تو قاضی صاحب نے کہا، میں تمہارے سامنے ایک واقعہ رکھوں گا، اس واقعے سے ہی تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ سب لوگ قاضی صاحب کی باتیں بڑے حیرت سے سن رہے تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ آخر قاضی صاحب ان تینوں میں سے آخر سب سے اہل شاگرد کو کیسے تلاش کریں گے۔ اتنے میں قاضی صاحب نے اپنے تینوں شاگردوں کو کہا کہ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک ملازم اپنے سر پر کھلا دودھ لے کر آ رہا تھا۔ اس کے سر پر جو برتن تھا اس کے اوپر ڈھکن نہیں تھا، اوپر سے ایک چیل گزری، اس کے پنجوں میں سانپ تھا، اور اس سانپ کے منہ سے زہر گرا اور وہ سیدھا دودھ والے برتن میں آیا، لیکن ملازم کو پتہ نہ چلا اور وہ دودھ لے کر گھر پہنچا۔ ملازم نے اس دودھ کو گرم کیا، گرم کرنے کے بعد اس میں شہد ملا کر اپنے مالک کے مہمان کو پلا دیا۔ دودھ پیتے ہی مہمانوں کی موت ہو گئی۔ اب تم بتاؤ کہ اس سارے معاملے میں غلطی کس کی ہے؟ کیا اس میں قصوروار ملازم تھا جو کہ کھلا برتن لے کر آ رہا تھا، یا اس میں قصوروار وہ مالک تھا جس کے مہمان زہر کھا کر مر گئے، کیونکہ اسے دودھ چکھ کر احتیاط کے ساتھ پلانا چاہیے تھا، یا پھر اسے ایک ثانیہ ماننا چاہیے؟ تو سب سے پہلے شاگرد نے کہا، قاضی صاحب، میرے خیال میں اس میں سب سے بڑی غلطی ملازم کی ہے، کیونکہ اسے کھلا برتن بالکل بھی نہیں لے کر آنا چاہیے تھا، اسے یہ احتیاط برتنی چاہیے تھی۔ اس کے مالک کو کیا پتا کہ اوپر سے زہر گرے اور دودھ میں آ ٹپکے گا، وہ بالکل بے گناہ ہے۔ اس میں سراسر غلطی اس ملازم کی ہے اور اسے پھانسی دی جانی چاہیے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے دوسرے شاگرد کو کہا کہ اب تم بتاؤ کہ اس میں غلطی کس کی ہے؟ تو دوسرے شاگرد نے کہا، قاضی صاحب، میرے خیال میں ملازم بے قصور ہے، کیونکہ کھلا برتن لے کر آنا یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے، اور اس غلطی کی بنا پر ملازم کو پھانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس میں غلطی مالک کی ہے، کیونکہ اسے اس دودھ کو چکھ کر پھر اپنے بچوں کو پلانا چاہیے تھا۔ مہمانوں کو تو یہ سن کر قاضی صاحب نے اپنے سب سے چھوٹے شاگرد کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم بتاؤ اس میں سے کس کی غلطی ہے؟
تو تیسرے شاگرد نے کہا، قاضی صاحب، میرے خیال میں سب سے پہلے اس آدمی کو پکڑنا چاہیے جس نے اوپر سے زہر دودھ میں گرتے ہوئے دیکھا اور اس کے باوجود بھی اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ اگر یہ واقعہ ملازم نے اپنے مالک کو سنایا تو سمجھو ملازم ہی مجرم ہے، اس نے جان بوجھ کر زہر دی ہے، اور اگر یہ وجہ مالک نے دی ہے تو پھر اس مالک کو ہی مجرم ماننا چاہیے، کیونکہ اس نے ہی خود زہر ملائی اور قاضی کے سامنے جھوٹی کہانی گھڑی۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، تم دونوں کی رائے بالکل غلط ہے، اور میرے تیسرے شاگرد جو کہ تم دونوں سے علم تو کم رکھتا تھا لیکن اس کی سوچ، اس کا انصاف تم سب سے مختلف ہے۔ لہذا قاضی صاحب نے کہا، میرے تیسرے شاگرد کی بالکل بات درست ہے، جس نے یہ کہانی گھڑی ہے وہ خود ہی مجرم ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان اوپر سے زہر گرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا تو کیا وہ پھر ملازم کو نہ بتاتا یا پھر مالک کو نہ بتاتا؟ لہذا یہ صرف کہانی گھڑی گئی ہے، اصل میں مجرم ہی وہی ملازم ہے۔ یہ سن کر سبھی لوگ قاضی صاحب کی عقل مندی اور اس کے شاگرد کی دنائی سے بڑے متاثر ہوئے، اور اسی طرح قاضی صاحب نے ایک چھوٹے سے امتحان سے اپنے 3 شاگردوں میں سے سب سے اہل شاگرد کو تلاش کر دیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو قاضی صاحب کے شاگرد کی عقل مندی پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ سبق آموز اور منفرد واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔